میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، غیر مسلم کا قرآن کے تعلق سے کیا خیال ہے، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کچھ جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ نوٹ لکھ کے آیا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. پولینڈ کا ایک یہودی ہے، پرانا یہودی ہے جو 1900 میں اس نے جو ہے پڑھائی کیا ہے اور بہت بڑا صحابی بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں گرچہ یہودی تھا لیکن میں پریشان تھا، میری زندگی میں سکون نہیں تھا. میں صحابی تھا، اخبار کو لکھا کرتا تھا لیکن سکون نہیں تھا، پریشان تھا جو ہے. اب مجھے نہیں سمجھتا کہ میں مقصد زندگی کا مقصد کیا ہے، میں پیدا کیا ہوں، کیوں ہوا ہوں، مجھے کرنا کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسی اثنا میں جب مجھے سکون نہیں ہوا تھا میں نے چاہا کہ عیسائی کو پڑھتا ہوں، عیسائی مذہب پڑھتا ہوں. میں عیسائی مذہب کو پڑھا، بھائی مجھے سکون نہیں ملا، بھائی مجھے مایوسی ملی. میں یہودی تھا، اپنے مذہب کو پڑھا، سکون نہیں ملا. عیسائی مذہب کو میں نے پڑھا، وہاں سکون نہ ملا. اسی زمانے میں جرمن کے ایک اخبار والے نے مجھے جو ہے مسجد وسطیٰ بھیج دیا، یعنی ہندوستان پاکستان کے علاقے میں بھیج دیا. میں یہاں آیا، یہاں آ کے مجھے مسلمانوں سے رابطہ پیدا ہوا. میں نے قرآن کو اس کا حاصل کیا، پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. 1922 کی بات ہے. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جیسے جو قرآن پڑھ رہا تھا ہمارے حالات چینج ہو رہے تھے، ہماری تبدیلی آ رہی تھی. اب میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہے. اور میں جو قرآن پڑھنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں جو فیکٹ حقیقت ہے، اس کے اندر ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان بتایا گیا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے. اسی اثنا میں 1926 کی بات ہے کہ میں جو ہے اپنی وائف کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا. میرے سامنے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا جو شاندار لباس پہنے ہوا تھا، ہیرے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا. لگ رہا تھا کہ بہت ہی امیر و غریب آدمی ہے، امیر آدمی ہے، مطلب منگل آدمی ہے. لیکن بھی میں دیکھتا کہ آدمی پریشان تھا، گرچہ لباس شاندار پہنے ہوا تھا، ہیرے کی انگوٹھی تھی، پھر بھی وہ لگ رہا تھا پریشان ہے. میں نے گاڑی کے اندر پر گھوم کے دیکھا، لیکن بہت سارے آدمی ہیں، ظاہر میں لگ رہا تھا کہ وہ خوشی ہے، لگ رہا اندر سے وہ پریشان ہے. مجھ سمجھ نہیں کیا مسئلہ ہے. میں اسی وقت گھر واپس آیا. میں نے اپنے ٹیبل پہ قرآن رکھا ہوا تھا، میں قرآن کو ہاتھ میں لیا، قرآن کھولا، اچانک اس میں آیت آئی الہاکم التکاثر من المقابر. میں اس سورہ کو پڑھا. میں نے کہا کہ یہ سورہ جب ہے کہ اللہ کا مطلب ہمارا رہا ہے کہ تم کو زیادہ مال نے اللہ سے غافل کر دیا ہے، زیادہ مال غافل کر دیا ہے. وہ کہتا ہے وہ جو جرمن کا آدمی وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا ہے اس نے آج کے حالات میں بیان کر رہا ہے. آج کے حالات لوگوں کے پیسے کے انبار ہو گئے ہیں، لوگوں کو پیسے کی کمی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس کو آج کی 1400 سال پہلے قرآن بیان کر رہا ہے. مجھے لگا، میں نے بیوی کو دکھا، دیکھو قرآن میں یہ 1400 سال پہلے ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم مال غافل کر دیا ہے، یہاں تک تم موت یا تم جو قبر کی یاد کرو گے تو مر جاؤ گے. اور کہتا ہے کس طرح سے مجھے دل میں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور میں سمجھا کہ سکون یہی ملے گا. پھر میں ایمان لے آیا. اسی بعد مسجد میں گیا، اب میں جا کے ایمان لے آیا. یہ تھا کہ میں قرآن کے جو ہے ایک جرمن کے صحابی کا جو ہے تبصرہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ایک اور شخص ہے جو بعد میں یوسف اسلام کے نام سے مشہور ہوا. پہلے وہ بہت بڑا جو ہے سنگر تھا، بہت گائیکار تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بھائی نے قرآن کو سلا کر دیا. اب میں اس وقت جو ہے عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا. مجھے بھائی نے مجھے قرآن لا کر دیا. اس سے پہلے میں پریشان تھا کہ صحیح راستہ کون ہے، کس راستے میں انسان کو سکون ملتا ہے. جب میرے بھائی نے قرآن کو دیا، میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے واقعی اللہ کا کلام ہے. میں ایمان لے آیا. اسی طرح سے بابو جوگندر پال، یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں. وہ قرآن بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ذات پات ختم کرتا ہے، ذات پات کے امتیاز ختم کرتا ہے. قرآن کہتا ہے تمام بدمان انسان برابر ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو امیر غریب فرق بتاتا ہے.
خاندان کے کون کس کا خاندان بن جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمام انسان برابر ہیں، انسان کہیں کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، پیلا ہو، سب برابر ہیں۔ اس کے برخلاف ہم پڑھتے ہیں ہندو مذہب کے اندر منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے کہ اس میں انسان بھگوان کے ہوتے ہیں کہ انسان کے 4 درجے ہیں، 4 طبقے ہیں۔ کہتے ہیں کہ برہمن جو ہے بھگوان کے منہ سے پیدا ہوا ہے، اور ویس جو ہے سینہ سے پیدا ہوا ہے، شتری جو کمر سے پیدا ہوا ہے، اور شودر بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے۔ جس کو تمام جو ساتھ جو ہے بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چمار شودر جو ہے سب سے یہ گھٹیا لوگ ہیں، کبتا لوگ ہیں، بلکہ منوسمرتی پڑھیے وہاں لکھا ہوا ہے اگر کوئی چھوٹی ذات والا بڑی ذات والے سے اونچی آواز بات کرتا ہے تو اس کا بادشاہ کہتا ہے اس کی زبان کھینچ لو، زبان کاٹ دو۔ اگر کوئی آدمی جو ہے بڑے کسی برہمن کی سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہے، اسے کان میں سینہ آواز سے باتیں ہیں، اس کے اگر ساتھ میں بیٹھتا ہے تو چھوٹا کر داغ دو، ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، لا فضل علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے، کسی کوئی برتری نہیں ہے، تمام انسان برابر ہے۔ یہ خاندان جو ہے بس پہچاننے کے لیے ہے، یہ خاندان تعارف کے لیے ہے کہ کون شیخ ہے، انصاری ہے، یا پھر کون کس خاندان سے تعارف کے لیے ہے، برتری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اچھا انسان وہی ہے جو متقی ہے، کوئی بھی ہو، کہیں کے رہنے والا ہو، کالا گورا کہیں بھی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسلام ہی ہے جس نے ذات پات کو ختم کیا ہے، ذات پات کے خلاف جو آواز اٹھائی کا قرآن کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے پڑھتے ہیں سوئنی نائڈو وہ کہتی ہیں کہ قرآن کے اصول ایسے اصول ہیں اس کو نافذ کیا جائے تو انسان کامیابی پا سکتا ہے۔ کامیابی پانے کے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے تو آپ کامیابی سے جو ہے آپ کو ہمکنار کرے گی۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو ایک اور جو ہے لیو ٹالسٹائی نام کا ایک آدمی بہت بڑا مورخ ہے، وہ کہتا ہے قرآن عالم ثانی کے لیے ایک عظیم رہبر ہے۔ کہتا ہے اگر صرف یہی کتاب دنیا میں ہوتی، اب کوئی مسلح پیدا نہ ہوتا، کوئی رفاقہ پیدا نہ ہوتا، کوئی نبی نہ آتا تو یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اندازہ کیجیے لیو ٹالسٹائی انگریز ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن پر کچھ اچھالتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، وہ جاہل ہیں، گوار ہیں، ان پڑھ ہیں، تعصب کی آگ میں ایسے چل رہے ہیں کہ اس کے پتہ نہیں ہے۔ جو جس کا سمجھ ہے، جس کو فہم ہے، اس کا جو ہے اقرار کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا لیو ٹالسٹائی وہ کہہ رہا ہے قرآن جو ہے ایک عظیم رہبر ہے۔ کہتے اگر صرف ایک قرآن ہی دنیا میں ہوتا، کوئی اور کتاب نہ ہوتی، کوئی اور نبی نہ ہوتا، کوئی ریفارمر نہ ہوتا تو قرآن جو ہے لوگوں کو ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں موسیو کاسٹن کاروکار جو جس کا اخبار نکلتا تھا شکارو نام کا، اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں زمین اگر حکومت قرآنی سے زمین سے اگر حکومت جاتی رہے دنیا کا امن قائم نہ رہے گا۔ کہتے ہیں اگر دنیا سے زمین سے قرآن کی حکومت ختم ہو جائے دنیا کا امن ختم ہو جائے گا، امن و سکون نہ رہے گا۔ اگر امن و سکون چاہتا ہے دنیا قرآن کی حکومت باقی رکھے، لیکن ایسا ہوا ہے جب تک قرآن کی حکومت دنیا میں رہی ہے تو امن و سکون رہا ہے۔ جب مسلمانوں میں بے ایمانی آئی، مسلمانوں کے اندر قرآن سے رغبانی آئی، انحراف آیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ان کے اندر ایس کوشی آئی، تو پھر اس کے بعد سے اللہ نے مسلمانوں سے حکومت چھین لیا۔ دنیا کے اندر اب کوئی امن نہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ جب تک قرآن کی تعلیم رہے گی امن و سکون رہے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ یہ جو ہے موسیو کاسٹن کار جو ہے اپنے اخبار جو ہے شکاروں میں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے اخبار اس طرح سے ہے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر کارلائل جس نے کہا ہے اس زمین پر سب سے عظیم